والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملات کا ان اللہ وعدکم وعد الحق بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وعدہ سچا ووعدتکم فاخلفتکم اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا پھر میں نے اس کا خلاف کیا وما کان لی علیکم من سلطان اور میرے لیے تمہارے اوپر کوئی دلیل زور تو نہیں تھا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات اور فرما داخل کیے جائیں گے ایمان اور عمل والے باغات میں تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا باذن ربہم ہمیشہ رہیں گے ان میں اپنے رب کے حکم سے تحیتہم فیہا سلام ان کی ملاقات کا ابتدائی کلمہ اس جنت میں لفظ سلام ہوگا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کیا آپ نے نہیں دیکھا یعنی آپ نہیں جانتے کیسے اللہ نے بیان کی ایک مثال پاک کلمے کی کشجرۃ طیبۃ جیسے ایک درخت و پاکیزہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کے شاخیں آسمانوں میں ہوں تؤتی اکلها کل حین باذن ربها اور کھایا جاتا ہو اس کا پھل ہر زمانے میں اس کے رب کے حکم سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اور بری بات کی مثال جیسے کہ ایک درخت برا یعنی گندا اجتثت من فوق الارض جس کو پھیر دیا جائے زمین کے اوپر ہی سے ما لها من قرار جس کے لیے کوئی مضبوطی نہ ہو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت مضبوط کرتا ہے اللہ تائید کرتا ہے اللہ ایمان والوں کی قول ثابت کے ذریعے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم 13ویں پارے سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 27 تک بما ترجمے کی تلاوت ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں آنے والے مفہوموں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ فرمانے پچھلی آیت سے آپ نے سمجھا تھا کہ ایمان والے کامیاب اور جو بھی ایمان ہے وہ ناکام اور پھر ان کی سزا بھی اللہ نے بتائی تھی کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے جہنم میں ایک وادی اس کو ویل کہا جاتا ہے اور اس ویل کے اندر جہنمیوں کا خون جہنمیوں کا پیپ پسینہ یہ سب بہہ کر وہاں جمع ہوتا ہے اور فرمایا اس میں انتہا درجے کی بدبو ہوگی اور فرمایا کہ جہنم روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے
اتنی خطرناک وادی. فرمایا کہ بڑا کہ جہنم میں جائیں گے ان کے مقدروں میں یہ ہوگا کہ ان کو پیپ میں سے پلایا جائے. پیاس لگے گی، ایک تو جل رہے ہیں، اور پھر پچھلے زمن میں نے بتایا تھا آیات میں اللہ کہتا ہے کھال جلے گی اور ختم ہوگی، نیچے سے دوسری کھال ہوگی. ایک کھال ختم ہوگی، نیچے سے دوسری، اوپر سے عذاب میں، نیچے سے نئی کھال پھر آ رہی ہے. تو فرمایا کہ جیسے پچھلی آیت میں آتے نا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، حالانکہ وہ مرے گا نہیں، ہر طرف سے موت ہوگی، موت نہیں آئے گی کیونکہ موت کو بھی کیا آ چکی ہوگی، موت آ چکی ہے. اب تو جو جنت میں ہمیشہ کا جنت ہی اور جو جہنم میں ہمیشہ کا جہنم. دنیا کی زندگی تو گزر گئی، اب تو ہمیشہ کی زندگی ہے یا جنت یا جہنم. آدمی دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو کیا کرتا ہے، برباد کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہوگا، قیامت کے دن تم پیش ہوگے. اب وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر جو گناہگار ہیں وہ اپنا الزام دوسروں پہ لگائیں گے. پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 21 ہم نے پڑھی تھی، تفصیلی آیت 3.5 آیت لائنوں پر مشتمل. اس میں پہلے گناہگار الزام لگائیں گے اپنے بڑوں کے اوپر. پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی. اولاد کہے گی کہ ہم نے تو والدین کی وجہ سے یہ سارے معاملات کیے، ہمارے والدین نے، ہمیں بچپن سے یہ چیزیں ہم نے دیکھی والدین کرتے تھے، ہم نے بھی یہ شروع کر دیا. جو گناہ ہم نے والدین کو کرتا دیکھا ہم سمجھ گئے کہ یہ صحیح کام ہوگا، اس لیے ہم نے بھی وہ کام کیا. تو پہلے تو وہ الزام لگائیں گے اپنے کس پر، بڑوں پر، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ ان کے گھر کے یعنی کفیلوں میں چاچا ہو، دادا ہو، نانا ہو، ماما ہو، سمجھے، دکان پہ رہنے والا جو مالک ہے وہ ہو. ماں تو بولیں گے ہم کھانے کے لیے وقت زیادہ لگاتے تھے، یہ ناراض ہو جاتا تھا، اپنی دکان کے کام کے لیے 2 گھنٹے پورے دن ہمیں مارکیٹ بھیج دیا کرتا تھا، لیکن نماز کے لیے کبھی اس نے ہم سے نہیں بولا. بلکہ اگر ہم نماز میں وقت تھوڑا زیادہ لگا کر آ گئے تو ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کرتا تھا، ہمارے پیسے کاٹ لیتا تھا. تو جو بھی ماتحت تھے پہلے وہ الزام دے گا اپنے اوپر والوں پر. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ اگر معاشرے کے اندر کسی مسجد کے ماتحت افراد وہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اور وہاں کا امام بھی خاموش ہے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق اور دوستی، اور ان کو متنبہ نہیں کر رہا اس گناہ پر، بلکہ اس گناہ کی مجلس میں خود بھی جا رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، تو یہ امام بھی اسی طرح قصوروار ہوگا. یعنی جو بھی ذمہ دار ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. ہر ایک ذمہ دار ہوتا ہے نا، سب کی ذمہ داری اپنی اپنی ہے. صدر پاکستان ہے، اس کی ذمہ داری پورے پاکستان کی ہے. وزیر اعظم ہے، اس کی ذمہ داری پورے پاکستان کی ہے. آرمی چیف ہے، اس کی ذمہ داری امن کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے اس کی ہے. پولیس والوں کا بڑا ہے، پولیس والوں کا ذمہ دار ہے. نہیں سمجھ رہی بات؟ چلتے چلتے شہر کا بڑا ہے، شہر کا ذمہ دار ہے. صوبے کا بڑا ہے، صوبے کا ذمہ دار ہے. آگے آتے چلے جاؤ، مختصر کرتے کرتے ضلع کا بڑا، ضلع کا ذمہ دار، ٹاؤن کا بڑا، ٹاؤن کا ذمہ دار، اسی طریقے سے گھر کا بڑا، گھر کا ذمہ دار. اللہ کے نبی فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور جب ماتحت دیکھیں گے کہ ہمارے بڑوں کی وجہ سے سارے معاملات کو عدم پھنس گئے تو کہیں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا. اللہ کو کہیں گے پہلے اللہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا، سمجھے. پھر بڑوں کو کہیں گے کہ تم انا کنا لکم تبعا فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، ہم تمہارے تابع دار تھے، ہم تمہارے ماتحت تھے، ہم تمہاری باتوں کے یعنی پیچھے چلنے والے تھے، اب ہمیں بچاؤ یہاں سے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، اب اللہ کے عذاب سے کچھ تو کم کراؤ. ہیں شادی بیاہوں میں گانے باجے ہمارے بڑوں نے کی، ہم نے بھی شروع کیے، ایسا نہیں ہے اب کم کراؤ. ہاں جی. اور ایسی کفانے بدتمیزی اللہ معاف فرمائے. نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معاف، کل معاف معاف الا المجاہرین، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ میری امت کے ہر گناہ کو اللہ معاف کرے گا، لیکن اعلانیہ کیے جانے والے گناہ کی معافی نہیں ہوگی. اعلانیہ جو گناہ ہو جس میں دوسروں کو گواہ بنایا جائے، ہاں جی، اعلانیہ گناہ ہو رہے ہیں، رد جگہ ہو رہے ہیں، مسجد کے قریب دھماکے پھاڑے جا رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے وہ باجے واجے. حالانکہ قرآن سنت کی روشنی میں سب جانتے ہیں کہ یہ آتش پرستی یہ اس قوم کا دینی اور مذہبی شعار ہے جو آگ کو خدا سمجھتے ہیں.
اسلام میں تو آگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اسلام میں تو آگ جہنم کی ہے. اسلام میں تو آگ ضرورت کے وقدر گھر میں چولہا جلا لیا، کھانا پکا لیا، سردی میں ہاتھ ٹیپنے کے لیے. اسلام میں تو آگ کا اعزاز نہیں ہے. لیکن ایک قوم ایسی ہے جو کس کو پوچھتی ہے؟ آگ کو، جس کو کسرا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، فارس کہا جاتا تھا. بادشاہ کسرا ہوتا تھا اور وہ ملک فارس ایران جس کو کہتے ہیں. تو یہ لوگ آتش پرست ہیں. خوشیوں میں اور غمیوں میں آگ جلانا پھاڑنا یہ ان کا کام ہے. آج مسلمان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کیا بن رہے ہیں؟ پورے محلے والے گواہ بن رہے ہیں. یہ تو اعلانیہ گناہ، پروگرام ولیمے کا، بارات کا، پوری برادری دوستوں کو بلا کر اور وہاں ڈی جے بجایا جا رہا ہے اور اعلانیہ گناہ کیا جا رہا ہے. اب یاری بات نہیں آ رہی ہے. اور مسجد کے قریب سے بارات گزر رہی ہے یا مسجد کے قریب میں کیا لگا ہے؟ رد جگہ لگا ہوا ہے. ابھی گزشتہ دنوں پہلے اللہ معاف فرما دے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہدایت دے دے. پہلے بھی کئی یہ باتیں بتائی ہیں. بالکل مسجد کے قریب میں آپ یقین کر لیں 4 ساڑھے 4 بجے تک جو مسلسل شور شرابہ اور میوزک اور ناچ گانا اور عورتوں کی آوازیں، سب سو نہیں سکا آدمی. اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا. اب ہم فجر میں آ رہے اور سارے کے سارے سو رہے. تو میرے دوستوں اس میں بڑے تو موجود ہوں گے نا، چھوٹے تو چھوٹے، بڑے تو موجود ہوں گے نا. ان سے سوال ہوگا. پھر یہ چھوٹے بڑوں کو الزام دیں گے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، ہم خود گمراہ تھے، اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی ہم تمہاری بھی ہدایت کا سبب بنتے. سواء علینا اجزینا ام صبرنا، اب ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، اب کوئی کام کوئی بننے والا نہیں ہے. ما لنا من محیص، اور اب ہمارے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اب تو سڑنا پڑے گا، جلنا پڑے گا، سزا ہے. اب یہاں سے بھی بات نہیں ہوگی. تو اب یہ سارے مل کے الزام دیں گے کس کو؟ اعلیٰ حضرت کو، جو گناہوں میں سب سے اعلیٰ ہے نا، جو جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جس نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ انا خیر من، اللہ میں آدم سے زیادہ کیا ہوں؟ بہتر ہوں. کون ہے وہ؟ شیطان ابلیس. اب یہ بولیں گے سارے کام ہم سے کس نے کروائے؟ شیطان. ان کو جہنم میں شیطان بھی ملے گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ. اللہ نے جب اس نے کہا تھا میں بابا آدم کے ان اولاد کی نسلوں کو دکھاؤں گا، تو اللہ نے کہا تھا تجھے اور تیرے تابع داروں کو کس میں ڈالوں گا؟ جہنم میں ڈالوں گا. اب یہ جہنم میں دیکھیں گے شیطان سامنے نظر آئے گا. اب یہ شیطان کو کہیں گے اوہ بدمعاش بدبخت، تیری وجہ سے یہ ہوگا. جیسے آج بھی نا آدمی گناہ خود کرتا ہے لیکن ہو بس شیطان میرے سر پر آ گیا تھا. وہ بھی کب آیا شیطان سر پہ ہمیں بھی تو پتہ چلے. بولے صاحب بس فجر میں آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن شیطان ہمت نہیں کرنے لگا. کب یہ شیطان نے آ کے آپ کو دبایا؟ اور یعنی اپنی سستی اور قائلی اور بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ شیطان کو کر رہے ہیں. جی کام پہ آدمی جاتا ہے نا، دل چاہتا ہے اپنے کا کام پہ جانے کا. بھائی جو بھی کام والا ہے نا، میرا تو کم سے کم دل نہیں چاہتا. ہمارا جو ہمارا کام ہے سردی کے اندر ہم حالانکہ مدرسے پڑھانے میں جاتے ہیں لیکن سردی میں کون اٹھے یار؟ دل چاہتا ہے کسی کا؟ دین کا کام تو ہم اپنے گھر میں بھی کر رہے ہیں، ضرور تھوڑی مدرسے میں جائیں. تو جو بیچارے صبح سے شام تک مشین میں کھڑے ہوتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت کرتا ہے، کہاں اس کا دل چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جائے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جائے، لیکن مجبور ہے. کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے. تو اگر ہم ایسا عزم کر لیں تو جو عزم ہمیں صبر لے جاتا ہے، جو عزم ہمیں بولٹن لے جاتا ہے، وہ عزم ہمیں محلے کی مسجد میں بھی لے جائے گا. شیطان کا بدنام کرتے ہیں شیطان نے مولوی صاحب، بس شیطان ہے نا مولوی صاحب ہے. ابھی شیطان تو ہے لیکن شیطان سے زیادہ ہمارا اپنا نفس. انسان کے لیے شیطان اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کا کیا ہے؟ نفس ہے، ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں. سمجھا نہیں بات نہیں. بہرحال اب یہ جو ہے نا ہمیں شیطان سب کچھ ہم سے کرواتا ہے. اب یہ شیطان کو بولیں گے بھائی تیری وجہ سے سب کچھ ہوا، اب تو کر کوئی ہمارے لیے راستہ. اب شیطان کیا کرے؟ اللہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر. شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ سچا تھا. اللہ کا وعدہ ہے نا ہم سے کہ کامیابی پر، نیک اعمال پر جنت ملے گی یا نہیں ہے؟ نبی نے ہمیں بتایا اللہ کے ذریعے، نبی سے صحابہ سے سینہ بسینہ. آج ہم نے خیریت سے پتہ ہے جو اچھی زندگی گزارے گا جنت میں، جو بری زندگی گزارے گا کس میں؟ جہنم میں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ کہے گا دیکھو اللہ نے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے وعدت تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا. اب شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ شیطان کا وعدہ ورغلانا، گناہ کی چیز کو اچھا کر کے دکھانا. سامنے نہیں آتا، نفس میں آ کے گناہ کنٹرول کرتا ہے.
ان الشیطان یجری من الانسان کمجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں ایسے چلا جاتا ہے، دوڑتا ہے جیسے اس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. جی شیطان تو خون میں دوڑتا ہے. تو شیطان کہ ٹھیک ہے، میں نے تو تمہارے دل میں سیکھتا ڈالا تھا، بس پتا کہ یہ دیکھ لے گناہ کی چیز تھی، یا ادھر چلا جا گناہ کی، میں نے تو بس پتا ڈالا، سامنے تو نہیں آیا تھا نا. میں نے آتے تو نہیں بتا دو یاد چلتے ہاتھ پکڑ کے لے گیا ہوں کسی کا ہے، بس وسا ڈالا میں نے. بابا آپ تو تم اس کو اس نے کہا کہ ہاں میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن فاخلفتکم، میں نے تو اپنے وعدے کی مخالفت کی. میں نے کب اس وعدے کو کبھی، سچا وعدہ تو کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اب پھر کہے گا شیطان، وہ لوگ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے تو نے ہم سے وعدہ تو نہیں لیکن وسوسہ تو ڈالا تھا. وہ بولے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تو اسے وسوسہ ڈالا تھا نا، میں نے کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں لگایا تھا. شیطان یہ بھی سوال دے گا کہ لیا علیکم من سلطان، میرا کوئی تم پہ زور تھوڑی چلتا تھا، لہذا میں نے اسے وسوسہ ڈالا. فاستجبتم لی، تم خود ہی میرے اس کے پیچھے آ گئے، میری دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. تو اب فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہیں کرو. کس کو ملامت کرو؟ اپنے آپ کو ملامت. لو جی ماں باپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بھائی بہنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، دوست قبیلے خاندان نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب ایک بڑا نظر آ رہا تھا، وہ بھی کہے گا جاؤ جی مجھے ملامت نہیں کرو. اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ بھائی چھوڑ دے گا اور باپ چھوڑ دے گا، ماں چھوڑ دے گی اور بیوی چھوڑ دے گی، اور فرمایا کہ ہر ایک اس سے بے نیاز ہو جائے گا، سب اپنی اپنی میں لگے گا، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں. آپ نے سنا تھا جنتی تو جنت میں وہ پوچھیں گے مولا میری اولاد کہاں ہے؟ ایک جنتی جنت میں چلا جائے گا تو کہے گا اللہ میری اولاد کہاں ہے؟ اللہ کہے گا کہ تیری اولاد نافرمانی کی وجہ سے تیری اولاد کے اعمال اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ اس درجے میں آتا، وہ پیچھے کہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا مولا میں نے یہ عبادت صرف اپنے لیے تو نہیں کی تھی، میرے باپ میرے پاس نہیں، میری اولاد میرے پاس نہیں، میری بیوی نہیں، تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کہے گا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کے ساتھیوں کو جو درجے میں اس سے کم تھے ان کو اس کی جنت میں ڈال دو. اب ماں باپ بھی آ جائیں گے اور کون آ جائیں گے؟ بھائی بہن بھی آ جائیں گے. جنت میں کتنے مزے ہوں گے اگر بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، دنیا والے جان واقف کار ہو. اور ہمیشہ کی جنت ہے بھائی، ہمیشہ کی جنت. کوئی تو دل لگی کے لیے بھی ہو نا، صرف حور، ٹھیک ہے حوریں بھی ہوں گی لیکن صرف حور سے تھوڑی آدمی کا ہر وقت بیٹھا رہے گا. سمجھا بات نہیں؟ تو اس لیے جنتی تو ایک دوسرے سے ملیں گے اور سفارش کر کے نیچے والوں کو بھی کہا کر لیں گے. یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں علماء فرماتے ہیں اس کے مفہوم میں کہ اوپر والوں کو نیچے نہیں لایا جائے گا. اوپر والوں کو، کیونکہ اوپر تو اعلیٰ جنت ہے نا، تو اعلیٰ جنت والا نیچے نہیں میں مزہ تھوڑی کرے گا. نیچے جنت والا اوپر میں جا کے کیا کرے گا؟ اس لیے نیچے والوں کو اوپر بلایا جائے گا. تو نیک آدمی، ایک تو آپ نے سنا نا کہ حافظ سفارش کرے گا 10 کو لے جائے گا، عالم سفارش کرے گا 70 کو لے جائے گا، شہید سفارش کرے گا 70 کو لے جائے گا. وہ بھائی ہر انسان سفارش کرے گا، آپ میں سے ہر ایک سفارش کرے گا انشاءاللہ. اپنے سارے رشتے داروں کو نیچے دکھا لے جائے گا، اوپر لے جائے گا. کتنا قیمتی ہوگا یہ انسان جو خود تو جنت کے اعلیٰ درجے میں ہے ہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی کیا لے جائے گا. تو اتنا بڑا احسان کوئی کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا احسان ہم نے دنیا میں کسی کو 50 ارب بھی دے دیے تو کیا احسان ہے؟ تو ختم ہو جائے گا. 50 ارب تو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے، تو بیکار ہے اس کے لیے. جو اس کی زندگی میں استعمال ہوگا ارب 2 ارب، صبح سے شام بھی لٹایا تو ارب 2 ارب، باقی تو اس کے لیے بیکار ہے. لیکن جنت کے اندر کوئی بیکار نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جنت. اس لیے وہاں جہنمی اب مل بھی نہیں سکیں گے، سب سے واسطہ ختم. اب شیطان بولے گا میرے سے بھی بات نہ کرو بھائی، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری مدد کر سکتے ہو. اب رہو یہاں پر. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو مجھے تم جو مجھے شریک بناتے رہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اب میں اس کا سب کا انکار کرتا ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. بتاؤ ہے جس شیطان کے اوپر آدم باتیں کرتے ہیں وہ شیطان بولے گا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تم سے. اب گئے اللہ پاک ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ کرنا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک تو کر رہے ہیں کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہم پر، دوسرا کر رہے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے.
تو پھر ہم بچیں کیسے بھی دو باتیں کیسے؟ تو بھائی ایک تو زور کا مطلب ہے کہ شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے گناہ پہ نہیں لگاتا، شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے گناہ پہ نہیں لگا، نہ شیطان کسی کے سامنے آ کر اس کو فضائل سناتا ہے اس گناہ کے۔ شیطان آپ کے جو نفس میں آنے والی خواہشات ہیں نا ان کو بس آپ کے سامنے کیا دکھاتا ہے؟ اچھا دکھاتا ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں؟ پھر ہم بچیں گے کیسے؟ تو سورہ فلق اور ناس شیطان سے بچنے کے لیے آئیں گے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ صورت آئی ہے، یہ میرے دوستوں سورہ فلق اور سورہ ناس جادو سے بچنے کے لیے بھی ہے، سورہ فلق اور ناس جنات سے بچنے کے لیے بھی ہے، سورہ فلق اور ناس شیاطین سے بچنے کے لیے بھی ہے، سورہ فلق اور ناس جادوگروں سے بچنے کے، جادو الگ جادوگر الگ۔ کبھی جادو کا تو ہم علاج کر لیں لیکن جادوگر ہمارے پیچھے لگے پڑے پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں میں نے دی اس لیے ہے میرے عزیز دوستوں، یاد رکھو پہلی چیز تو یہ سمجھیں یہاں پر کہ ایمان یہ ہو کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ جب تک نہ چاہے کسی کا تعویذ کسی جن کا اثر کوئی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بتلائے ہیں، وہ اسباب جب ہم اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ جنات کو، شیاطین کو، جادوگروں کی جادوگری کو ہمارے کو مسلط کر دیتا ہے۔ ان اسباب میں ایک بنیادی سبب کیا ہے میرے دوستوں؟ گناہوں کی کثرت۔ کس کی کثرت؟ گناہ۔ جب گناہ ہم کرتے ہیں تو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، جنات ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ جس کی وجہ سے شیاطین، جنات اور جادو اثر انداز ہو جاتا ہے وہ ہے ناپاک رہنا۔ کیا رہنا؟ اب ہمارے نوجوان رات 2 بجے یا 3 بجے یا 4 بجے اور غسل کرتے تھے 10 بجے اور 12 بجے، یہ جو ناپاکی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ناپاک آدمی ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب جب رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے تو اب کس کو آنے کا موقع مل رہا ہے؟ سرکش شیاطین کو، جنات کو۔ اب وہ آتے ہماری، اب میرے اور آپ پہ بس نہیں چلتا ان کا تو میری بہن بیٹی پہ بس چلتا ہے ان کا، میرے آپ پہ بس نہیں چلتا میری بیوی پہ بس چل جائے گا اس کا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کوشش کرو کہ ناپاک نہ رہو۔ کیا نہ رہو؟ ناپاک۔ آپ حضرات تو نہیں رہتے ہوں گے لیکن عام طور پر ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے کتنے ساتھیوں کو آؤ نماز کا ٹائم ہوگا چلے اور نہیں سپک کلی ہوئی ہے میں نہایا نہیں ہوں۔ اللہ نہ کرے اس حال میں موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دلوں کا جو غسل ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں پاکی نہیں دلائے گا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں ہے؟ اس لیے یہ جو آج کل ہمارے ہیں نا ایک تو گناہ اور دوسرا یہ جو ناپاک رہنا۔ اب چھوٹے بچے ہمارے زیادہ متاثر ہوتے ہیں شیاطین سے۔ ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا، پوٹی کر دی، ٹیشو پیپر سے صاف کیا اور دوسری چڈی پہنا دی، پاک تو نہیں کیا، اس کو صاف کیا ہے پاک نہیں کیا۔ بعض خواتین کیا کرتی ہیں، شلوار جو ہوتی ہے کیا نام ہے اس میں ہلکا سا بس پانی مارتی ہیں اور اس کو سکھا دیتی ہیں۔ بھائی پاک کرنے کا پروسیجر پورا ہوا ہے، اتنا پانی اس کے اندر گیا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک گندگی کو سب کو باہر نکال دیا ہو۔ اب واشنگ مشین میں دھو رہی ہے، اسی میں پیشاب کے کپڑے دھل رہے ہیں، اس کے اندر مولوی صاحب کے کپڑے بھی دھل رہے ہیں، مثال امام نماز پڑھنے والے کے کپڑے دھل رہے ہیں۔ اب وہ تو کپڑا ناپاک ہے، نماز پڑھنے بھی آ رہے تو ناپاک آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بچت کی جاتی ہے نا، ایک ہی مشین میں پاؤڈر ڈال دیا، سارے گھر کے کپڑے اسی میں دھلیں گے۔ اور بھائی پہلے پاک کرواؤ، اپنے خواتین کو مسائل بتاؤ کہ بھائی پہلے سارے کپڑوں کو، جتنے بھی کپڑے ہیں ہمارے راستے میں آتے جاتے گندگی لگ جاتی ہے، لگتی نہیں لگتی؟ تو پہلے نمبر پر اس کپڑے کو کسی نل کے نیچے یا لوٹے مگے سے اتنا پانی بہائے کہ جو ناپاکی ہے وہ کیا ہو جائے، نکل جائے۔ اب سرف میں سارے ایک ساتھ دھو لیں، لیکن پاک کیے بغیر ایک دفعہ ناپاک سرف میں آ گیا اور جتنے بھی کپڑے آئیں گے پاک کپڑے بھی کیا ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے مسئلے بتایا عورتوں کے بیانات میں تو بہت ساری عورتوں کی طرف سے آیا، بولتے ہم تو اس کا خیال ہی نہیں کرتے تھے، بس مشین چل رہی ہے، ہم نے کپڑے لیے، بچے کے کپڑے بھی اتارے اور دھوئے مشین میں۔ اچھا مشین کے بعد کھنگالنے والی جو بالٹی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، اسی میں کھنگالے جا رہے ہیں اور اوپر سے نل چلا دیا بس کھنگالے جا رہے ہیں، وہ پانی سارا گندا ہوتا جا رہا ہے، پاکی کا بھی تمام ہی۔ اس لیے پاک صاف رہنے کی عادت ڈالیں، اور رات میں بھی اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو اعلیٰ اور افضل درجہ یہ ہے کہ آدمی فوراً غسل کرے، صرف سائنسی لحاظ سے اتنا رک جائے کہ سرد گرم نہ ہو، مطلب 10 منٹ 15 منٹ آدمی سستا لے
اور اس کے بعد جا کے کیا کر لے، نہا لے۔ یا اگر کسی کو مجبوری ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک گنجائش دی ہے کہ اپنے جسم کی ناپاکی کے حصے کو تو اسی وقت دھوئے، اس کو پاک کریں، اور پھر اس کے بعد وضو بنا لیں۔ کیا بنائے؟ وضو، پھر سو جائے، اور فجر سے پہلے پہلے غسل کر کے فجر میں آئے۔ اور اگر وضو بھی نہیں بنا سکتے تو گندگی کو پاک کرنے کے بعد ہاتھوں کو صحیح سے پاک کر لیں، اس کو کہا جاتا ہے لغوی وضو، لغوی وضو۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ اتنا تو کرے کم سے کم، سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ تو بہرحال بات شاید شیطان کی آئی تو میں نے یہ بات رکھی، شیطان ہم پر مسلط ہوتا ہے ہمارے اپنے کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، ورنہ تو شیطان سب کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم خود اس کو کیا کرتے ہیں، آئیے حضور، کھائیے کھجور، بیٹھیے تخت پہ، ہم خود اس کو موقع فراہم کہتے ہیں کہ آدمی سے گناہ ہو گیا اور ایسا گناہ ہو گیا کہ وہ گناہ ہے لیکن اب بتانا مناسب نہیں ہے، تو اس گناہ ہونے کے بعد اب جب ٹھنڈا ہوا اس کا وہ سارا خمار، تو ہو شیطان مردود نے مجھ سے یہ گناہ کروا دیا، تو کہتے ہیں اس کے سامنے شیطان آ گیا کہ خدا کو مان، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی گناہ ہو سکتا ہے، کیا تمہارے نفس نہیں ہو، بدنام کس کو کر رہے ہو؟ بغیر شیطان اچھا آدمی نہیں ہے، میں شیطان کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، شیطان برا ہے، لیکن بتانے چاہوں کہ ہم شیطان کو کیا رکھتے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں۔ سمجھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، بلکہ ایک اور آیت بھی ذہن سے نکل گئی، وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم شیاطین کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کیا بنا دیتا ہے؟ ساتھی۔ اب ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر وقت شیطان ہمارے کیا ہیں؟ ساتھ میں۔ ایک شیطان تو وہ ہے جو ہماری پیدائش سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہمارے قبر میں جانے تک ہمارے کیا رہے گا؟ مرنے تک ساتھ رہے گا، وہ تو ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ تو یعنی بات نہیں آ رہی ہے، جس کو عام طور پر یہ بابائیں وغیرہ کہتے ہیں، ہمزاد کہتے ہیں اس کو، ایک تو ہمزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہے وہ؟ اللہ کے نبی فرمایا میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، اللہ کے نبی، لیکن اللہ نے میری برکت سے اس کو مسلمان کر دیا۔ تو شیاطین میں سے ایک شیطان مسلمان بھی ہے، بات نہیں آ رہی۔ تو ایک تو ہمزاد ہے، اس کی بابت ہم تو جدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو یہ عزازیل ہے جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ ہر وقت نہیں ہوتا، یہ آتا ہے جب موقع ملتا ہے نا، ہاں جس کو اب کوئی اور آگے پیچھے سے کچھ نہیں کر پا رہا، اپنے چیلے بھی بھیجے کچھ نہیں ہو رہا، پھر وہ وہاں پر آتا ہے، براجمان ہوتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ابلیس جو ہے نا، اکثر تو نہیں کہتا لیکن کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ابلیس در حقیقت مولویوں کے پاس آتا ہے کہ ان کے پاس تمہارا ماس نہیں چلے گا بھائی، ان کے پاس ہم تھوڑا سا اب تو مالش یہاں پہ ہم مالش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اپنے جو اعمال کی کمزوریاں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان۔ اس لیے پاک صاف رہیں، گناہوں سے بچیں، کتا گھر میں پالنا، تصویر گھر میں رکھنا، یہ ساری وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہم کس کو بلا رہے ہیں؟ شیاطین کو اپنے اوپر بلا رہے ہیں۔ اور میرے دوستوں، میرے چھوٹے بھائی عامل نے بڑا رہتا آستانہ، 4 گھنٹے لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ان کے پاس، اور آسان کا علاج سمجھ میں نہیں آتا، 4 گھنٹے بیٹھے، پھر پیسے بھی دیتے، توکیل کے پیسے الگ، پھر علاج کے پیسے الگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کا بھائی پیسے لیتا ہے، لے گا، اس کا کاروبار ہی ہے یہ، ایسے میری بات۔ آپ کے شیاطین کے ساتھ وہ دشمنی مول لیتا ہے، پیسے تو لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت گئی کسی جگہ، اور وہاں پر ایک بادشاہ نے ان کا اکرام نہیں کیا، اپنے ملک سے نکال دیا۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ 17 یا 18 دفعہ ہے، یہ جو میں سنا رہا ہوں۔ اور پھر وہاں پر جماعت کو نکال دیا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا، علاج نہیں ہوا، تو اس سے کہا گیا کہ بھائی جن کو تم نے نکالا ہے نا، یہ لوگ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو اسے بولا بلاؤ ان کو۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میں جھاڑ پھونک کروں گا لیکن مزدوری لوں گا۔ کیا لوں گا؟ مزدوری۔ صحابی رسول نے مزدوری دے دیں جھاڑ پھونک کی، تو کیا لوگے؟ کہا کہ مجھے 40 بکریاں چاہیے۔ کتنی بکریاں؟ 40 بکریاں کتنے کی ہوں گی آج کے زمانے میں؟ ایک 3 دن کی جھاڑ پھونک کی تھی اور 40 بکریاں نہیں تھی، اور بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے، لاکھوں روپے لیے تھے ان سے، 20 لاکھ تو بن جائیں گے نا، 40 بکریاں، تو بکریاں پالنے والا بتا سکتا ہے، تو 20,000 کی بھی ایک بکری ہو تو کتنا ہو؟ تو بہرحال انہوں نے 40 بکریاں، 3 دن میں اللہ نے اس کو شفا بھی دی تھی۔ 40 بکریاں نہیں رہا ہے، بعض روایت میں اس سے کم 30 بھی آیا، بعض میں 70 بکریاں بھی آیا۔ چلو 30 لگا لو۔ اب جب صحابہ کے پاس آئے تو دوسرے صحابہ نے پوچھا تم نے کیا کیا جس کی بکری دے دی؟ اس نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کے کیا کیا؟ اللہ نے شفا دے دی۔ تو اب صحابہ نے کہا ہو تم نے تو قرآن پر اجرت لے لی، تم نے تو کس اجرت لے لی؟
اور قرآن پاک کی جو تو حرام ہے. جیسے بہت سارے اسکالر آ گئے ٹیلی ویژن میں آ کے مولوی میں فتویٰ لگا رہے ہیں کہ لوگ کی امامت کی کیا لیتے ہیں, اجرت لیتے ہیں, تو حرام ہے. قرآن پڑھانے کی اجرت پہ کیا ہے, حرام ہے. خود ناچ گانے والوں کو پیسے دے دیتے ہو ہزاروں لاکھوں, وہ حلال ہے, لیکن مولوی صاحب کو کوئی دے رہا تو وہ کیا ہے, حرام ہے. یا فتوے لگتے نہیں لگتے؟ تو ان صحابوں کے ذمے بھی جو صحابت ہے وہ ہو, اللہ کے نبی تو منع کیا قرآن کو اجرت دینا کیا ہے, حرام. یہ لفظ ہے بخاری شریف میں, تو نے کہا تم نے کس کو اجرت لے لی قرآن پر, یہ تو نہیں سوال ہو سکتا. تو اب صحابی تھے نا, ہماری طرح تو نہیں تھے. جب شبہ آ جاتا تو صحابہ کیا کرتے تھے, اس کو استعمال نہیں کرتے تھے, سمجھے. پھر صحابی نے بکریاں اپنے پاس رکھی, استعمال نہیں کیا. پورا قافلہ جب واپس مدینے پہنچا یہ بکریوں کو لے کر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا واقعہ, تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین اجرت جو تم لو وہ کتاب اللہ کے بدلے میں, بہترین اجرت جو تم لو وہ کس کے بدلے میں, یہ قرآن بخاری شریف سنا رہا ہوں میں آپ کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, صحابہ کا واقعہ سنا رہا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کی اجرت حرام ہے, یہ حدیث میں آیا وہ حدیث میں آیا, وہ حدیثوں کو نامکمل آپ کے سامنے بیان کرتے. یہ بھی تو حدیث ہے بخاری شریف کی, اور یہ حدیث میں نے بتایا کتنی جگہ بخاری میں ہے, 17 یا 18 جگہ پر ہے, یعنی 10 سے زیادہ مرتبہ. جو بات 10 سے زیادہ مرتبہ بخاری میں بار بار آ رہی ہے وہ غلط ہو سکتی ہے بھائی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین اجرت ہے جو تم کس کے بدلے میں لو. دیکھو دو باتیں ہیں, ایک بات تو ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اس لیے کہ میں دنیا کماؤں, یہ ماننا جائز ہے. ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صحیح نہیں, اس کے ضمن میں اللہ پاک اگر کہیں سے کیا کر دے, خدمت کروا دے تو وہ ثواب ہے, دینے والا بھی ثواب, دینے والے کو بھی کیا ثواب. لیکن آدمی کی نیت دنیا کمانا نہیں ہے. لوگ تحفے دے رہے ہیں, تحائف دے رہے ہیں, اب جیسے کسی نے تحفہ دیا ماشاء اللہ تو تحفے تحائف دے رہے ہیں اگر کوئی, تو وہ جی مولوی صاحب سے کیا لیتا ہے, قرآن سے اجرت لیتا ہے. نا بابا, قرآن کی اجرت نہیں ہے یہ قرآن کی اجرت نہیں ہے. لیکن اگر لے بھی نا قرآن پر تو بھی کیا ہے, جائز ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بہترین اجرت وہ جو کس کے بدلے میں ہو. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے, مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی زرغلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں ہمارے پاس کوئی قرآن خانے کے لیے آئے نا تو اس سے بات کیا کرو 1 لاکھ روپے دینا طلبا کو, پھر نہیں ہے. وہ کیا کھلاتے تھے پرانے زمانے میں, وہ میٹھا وہ سخت جو ہوتا ہے, ہاں شکر پالا. سارے گھر والے بعد میں کھاتے ہیں بریانی, اور مدرسے کے بچوں کو کیا کھلاتے, ایک شکر پالا ڈال دیا اس میں لفافے میں, ایک کیلا ڈال دیا, چناچور, ایک بسکٹ. جس نے قرآن پڑھا وہ گیا بیچارہ, وہاں فتوے لگنے کے جائز نہیں. اور جو بعد میں آ کے اتنے سارے کھا رہے ہیں, بریانی کھا رہے ہیں, تو بہرحال ہمارے وہ استاد کہا کرتے تھے لاکھوں روپے لیا, سمجھے. اور گلشن اقبال میں تو بڑے لوگ ہوتے تھے نا, استاد جی کی ترتیب یہ تھی کہ قرآن خانے میں بھیجتے تھے, طلباء کی باریاں تھیں, اس ہفتے اس کلاس کی باری, آئندہ ہفتے اس کلاس کی باری, اور کہا کرتے تھے واپس آئے گرمی میں کہا کرتے تھے ان کو روح افزا اور پستہ بادام ڈال کے وہ کھلانا ہے تم نے ٹھنڈا ٹھنڈا, اور جب واپس آئے کھانا کھلانے کے بعد لفافہ بھی ساتھ دینا ہے, اور وہ دیتے تھے گلشن اقبال والے ماشاء اللہ. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم قرآن کی اجرت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نیت آدمی کی یہ ہو کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, اللہ کے لیے. لیکن کوئی جیسے دے دے تو فتوا نہیں لگاؤ تراویح کی اجرت حرام, واہ بھائی واہ. مولوی صاحب فتوا لگا رہا ہے کہ تراویح کی اجرت کیا ہے. کون سا مولوی صاحب جو خود ہر مہینے کیا لے رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, وہ بیچارہ حافظ جی ہے, اس کے لیے حرام کا فتوا. اس لیے میرے دوستوں یہ ادھورے فتوے ہیں. یہ کون سے فتوے ہیں, ادھورے فتوے کہ یہ حرام وہ حرام. بہرحال تو بات کہاں سے چلی تھی, قرآن مجید فرقان حمید کی, تو انہوں نے کیا لیے, پیسے لیے, سمجھا نہیں بتا. تو آج کل تمہارا بھائی پیسے لیتا ہے, مولوی صاحب کا بھائیوں کی پیسے, تو بھائی تو پیسے لے گا, وہ تو شکر ہے بکری نہیں مانگتا, ورنہ تو آج کل تو بکرے بھی مانگتے ہیں. سمجھا نہیں. بہرحال عرض کر رہا تھا جب ہم ناپاک رہیں گے, اللہ کو ناراض کریں گے, جنات ہم پر مسلط ہوں گے, ہم ویسے ہی پریشان ہو کے پھر ایک اپنے جیسے بندے کے پاس جاتے ہیں. اب بھی اللہ کے پاس نہیں آتے. دکھ اس بات کا ہوتا ہے, مسجد میں امام صاحب کا بیان 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا, اور وہاں 4-4 گھنٹے بیٹھ رہے. میرے دوستوں یہ ہمارے اعمال کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم بدنام ہو رہے ہیں. ہمارا پیسہ الگ بات نہیں آ رہی. وہ میں فرقان صاحب کے پاس بیٹھتا ہوں نا, وہ شروع میں جب بیچارے بڑے پریشان تھے, رات 2 بجے دروازہ بج رہا ہے, ہاں بھی کیا ہو, سر میں درد ہو رہا ہے, وہ سب برداشت میں دم کرو. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ کیا لگاؤ, ٹوکن لگاؤ. تو جو ہلکے پھلکے درد والے جو پریشان سے صحیح ہو سکتے وہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. پھر میں نے کہا ٹوکن اس میں لگاؤ کہ مدرسہ عبداللہ ابن مبارک جو ہمارا مدرسہ ہے
اس میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اساتذہ کو تنخواہیں وغیرہ دیں گے، ذرا ہم نے تو اچھی نہیں سے ٹوکن لگوایا وہاں پر، لیکن تنگ اتنا کرتے ہیں پھر لوگ. تو سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. وہ بھی یہی کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، یہ بہترین علاج ہے. یہ ہمارے طرح انداز سے نہیں ہوتے کہ ہم ناپاک ہیں یا ہم دم تو کر رہے ہیں لیکن ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے علاج بتایا لیکن وہ علاج پرہیز کے ساتھ لازمی ہے. اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا، اب مثال کے طور پر میں موٹاپے سے بچنے کی دوائیاں لے کے رہوں اور میں موٹاپا کرنے والی چیزیں کھاتا رہوں تو دوائیاں تو بیکار ہو جائیں گی نا. دوائیاں بیکار نہیں ہیں، ڈاکٹر کا نسخہ لگاتی ہے، میری بات پرہیزی کیا کر رہی ہے. اب میں ڈاکٹر کے پاس، اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں کہ حضرت یہ دوائیاں میں نے لی ہے، موٹاپا کم نہیں ہو رہا. اب اس سے بڑا والا ڈاکٹر اس سے زیادہ پیسے لیتا ہے، اس سے زیادہ پرہیزیاں بتاتا ہے، پھر ہماری پرہیز نہیں ہوتی تو اثر انداز نہیں ہوتا، وہی موٹے کے موٹے رہتے ہیں. میں ایک دفعہ ڈاکٹر کو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو حضرت جی ہمارا نکلتا جا رہا ہے نا کمرے میں، یہ پہلے جاتے ہیں ہم بعد میں جاتے ہیں، کوئی ایسا علاج بتائیے کہ یہ تھوڑا سا اندر ہو جائے. تو اس نے کہا کہ بھئی کچھ دوائیاں میں دکھتا ہوں لیکن آپ کو، میں نے پرہیز کی بات نہیں کرنی ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں پرہیز کی بات نہیں کروں. بولے پرہیز تو کرنا پڑے گا. میں کہا پرہیز بھی تو نہیں ہوتا ہم سے بول دیے اسے، تو کہہ رہے پرہیز نہیں ہوتا، بولے چھوڑ دو اس کو جہاں بھی جائے، تو چھوڑ دو. اب بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہیں بھی جاتے بریانی سامنے آ گئی، کولڈ ڈرنک تو بند منع کر دی ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا کرتی ہیں. اور پھر ہمارا کام کیا ہے؟ بیٹھنے کا، وہ الگ موٹاپا، سمجھے. اب انہوں نے کہا اچھا چلو میں سب کچھ بھی نہیں کرنا نا، کھاؤ پیو، لیکن روزانہ فجر کے بعد جو ہے نا آدھا گھنٹہ کیا کرو، واک کرو، پیدل چلو. اب ایک آدھا گھنٹہ واک کرنے کا ہم کو کہاں ہوتا ہے. اگر ہم واک کرنے باہر چلے جائیں تو اور الگ مسائل پیدا ہو جائے ہمارے لیے. تو بہرحال میرے دوستوں، جس طرح جسم کے ظاہر میں بد پرہیزی ڈاکٹروں کے نسخوں کو ضائع کرتی ہے، اسی طریقے سے باطن میں ہماری عمل کی بد پرہیزی وہ ہمارے جو نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ان کو کیا کر دیتی ہے، ضائع کرتی. اس لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینے میں ڈاکٹر آئے طبیب اس زمانے کے حساب سے، اور انہوں نے کلینک کھول لی اپنی جو اس زمانے کی ترتیب تھی، اور ان کی دکان میں کوئی آیا ہی نہیں. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 5 دن گزر گئے، اب میرے دن سے نکل گیا. کچھ دنوں کے بعد وہ نبی کے پاس آئے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس نہیں آتے تو اللہ کے نبی سفارش کر دے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاس نہیں آتے کہیں اور جاتے، بات یہ کہ ان کو اللہ بیماری نہیں دیتا، کیونکہ یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک ان کو بھوک نہ لگے، اور اس وقت ہاتھ چھوڑ دیتے جب تھوڑا سا بھوک کیا ہوتی ہے ان کی باقی ہوتی ہے. تو اس طبیب نے اس وقت کہا تھا اگر یہ صفت ہے تو ان پہ بیماری کبھی نہیں آئی. آج ہماری بیماریوں کا بہت سارا عمل دخل کس میں ہے؟ ہماری غذاؤں میں بھی ہے. اب ہم جب کھاتے ہیں تو ناک بھر کے کھاتے ہیں نا، ایک تو پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے ہمارا، کہاں تو کھاتے ہیں تو بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا. تو میرے دوستوں عمل کی بھی یہی بات ہے، ہمارے عمل میں جتنی بد پرہیزی ہوگی شیاطین سے ہم لوگ اتنے بڑھتے جائیں گے، رحمت والے فرشتے اتنے. اب یہ موبائل ہے نا، موبائل سمجھے، اس موبائل کی تصویر پر علماء کا اختلاف ہو گیا، ویڈیو تصویر پر کہ تصویر کے حکم میں ہے یا نہیں. لیکن میرے عزیز دوستوں اس سے نکل کے جو پرنٹ میں آ گئی نا، اس پرنٹ میں تو کسی مولوی نے نہیں کہا کہ یہ جائز ہے. پرنٹ میں آنے والی تصویر تمام علماء کے نزدیک آج بھی کیا ہے. لیکن کیا ہماری مسجدوں کے دروازوں پر آج علماء کی تصویریں نہیں لگ رہی ہیں؟ لگ رہی نہیں لگ رہی ہے؟ پہلا فلیکس میں علماء کی تصویریں لگ رہی. بھائی ایک تو ہے کہ آدمی کی کوئی مجبوری ہے، سیاسی مجبوری، سیاست دان ہے، اس کے جلسوں کو جب تک میڈیا میں نہیں دکھایا جائے لوگوں میں نہیں جائے گا، وہ تو سمجھ میں آتی کہ اس کی کیا ہے سیاسی مجبوری. لیکن ایک مذہبی عام طبقہ جس کا سیاست سے دور کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنے اشتہارات سے کس کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، یہ ناجائز اور حرام کام ہے. کون سا کام ہے؟ میں ایک دفعہ فاروقی صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا تھا، تو بعد میں جب تصویر ہو گئی تو کہنے لگا یار یہ ایسا کام ہے اس پہ جزاک اللہ بھی نہیں بول سکتے. یہ کون سا ثواب کا کام ہے جزاک اللہ کہہ رہے گناہ کا کام ہے. سمجھ رہے بتے. تو اس لیے تصویریں جو آج ہم گھر میں لٹکاتے ہیں نا اپنے مرحومین کی یا کسی بابا کی یا کسی مولوی کی، یہ تصویریں لٹکانا بھی رحمت کے فرشتوں کو گھر سے کیا کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے. ہمارے یہاں گھر میں اخبار تصویر والے ہیں، ہم نے پڑھ کے ایسے ہی چھوڑ دیا کمرے میں، تصویر نظر آ رہی ہے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آ رہا. چھوٹے بچوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں آج کل، رحمت کا فرشتہ. اس لیے یہ چیزیں ہیں جو ہمارے پر کس کو مسلط کر رہی ہیں، شیاطین. اس لیے شیاطین سے بچنے کا آسان نسخہ ہے، آپ صاف رہیں، تصویروں کو نکالیں، گناہوں سے بچیں، پھر شیطان کا
شیطان عزازیل بھی سامنے آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بس نہیں چل سکتا. اس نے کہا کہ میں تمہارے مدد نہیں کرتا. میں پچھلی ساری باتوں کو بھول گیا. ان الظالمین لهم عذاب الیم، ظالموں کے لیے آج دردناک عذاب ہے. اس کے برخلاف فرمایا جو ایمان اور عمل والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے جس کے نیچے سے نہریں ہوں گی، ہمیشہ رہیں گے، رب تعالیٰ کے حکم سے رہیں گے، کوئی قبضہ نہیں ہوگا، کوئی چھیننا نہیں ہوگا، کوئی ضائع ہونا نہیں ہوگا. اور فرمایا تحیتہم فیہا سلام، جنت میں جب بھی کوئی آمنے سامنے آئیں گے تو آپس میں جو ابتدائی کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلام. کون سا کلمہ؟ سلام. کیسے کرتے ہیں ہم سلام؟ السلام علیکم. اور پیچھے جواب کیا ہے؟ یہ جنت میں بھی ہوگا. یہ گڈ مارننگ، گڈ اور ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، ہے جی ایسے ہوتا ہے نا. اور اب تو جدید دور آ رہا ہے، اب تو کہتے ہیں کیا؟ نمستے، نمسکار، ہائے بائے. تو یہ ساری چیزیں میرے دوست آپ خود غور کرو نا. گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ، کیا معنی ہے ان کی؟ آپ کی صبح اچھی، آپ کی شام اچھی، آپ کی دوپہر اچھی، یہی معنی ہے نا ان کے. لیکن اگر آپ نے السلام علیکم، آپ پر سلامتیاں ہوں، صبح بھی سلامتی، شام بھی سلامتی، دن میں بھی، رات میں بھی، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر وقت سلامتی، تو اس سے اچھا کلمہ ہے؟ تو یہ سلام عام کریں. فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے، فرشتے ملیں گے تو سلام کریں گے، آپس میں ملیں گے تو سلام کریں گے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ پاک بھی جب سامنے آئیں گے تو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے. تو سلام کتنا قیمتی جملہ ہے، اس لیے سلام کو عام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اب سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ کبھی متکبر نہیں ہو سکتا. سلام میں ابتدا کرنے والوں کو اللہ کیا نہیں بنائے گا؟ تکبر اس کے قریب نہیں آئے. اور فرمایا تمہارے گھر کے دروازے پہ کوئی آئے اور سلام نہ کرے تو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دو. ہے جی دروازہ بتایا ایک صحابی نے، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ وہ کہہ رہا انا. اس نے کیا کہا؟ میں. جیسا ہم لوگ کہتے ہیں نا کون؟ کہ میں. اس نے بولا انا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا مقصود یہ تھا کہ سلام کے لیے کیا تو سلام کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو تم کو سلام نہ کرے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دے. اس کا سلام کو عام کرو میرے دوستوں. اپنے بچوں کو بھی اسلام سمجھ سے سلامتی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی جو آیتیں وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات بلایات مصیبات سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی دستگیری فرما، مدد فرما، نصرت فرما، تمام پریشانیاں دور فرما. اللہ کریم اس درس میں برکت عطا فرما. اللہ کریم اس درس کو یا اللہ گمراہی کا یا اللہ یہ فساد کا سبب ذریعہ بننے سے محفوظ فرما. ہدایت کی باتیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرما، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. بیماروں کو صحت اور شفا نصیب فرما. رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم